بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس بات کا تجزیہ کریں گے کہ کیا اس زمین پر ہم کسی پلاننگ کے تحت ہیں یا حادثاتی طور پر اس زمین پر ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ اس کے متعلق سائنس کیا کہتی ہے اور قرآن پاک میں اس کو کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر ہماری زندگی ایک اندھا اتفاق ہے تو ملحدین سے ایک سوال یہ ہے، اگر زندگی ایک حادثہ ہے تو یہ حادثہ مریخ پر بھی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مریخ پر بھی موسم موجود ہیں اور مریخ پر آئس کی شکل میں پانی بھی موجود ہے، لیکن وہاں پر زندگی نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر زندگی کا ہونا ایک بگ پلاننگ ہے، اور زندگی کا جو توازن اس زمین کے اوپر ہے، مریخ کے اوپر وہ توازن موجود نہیں ہے، کیونکہ زمین کے اوپر ایک اوزون کی تہہ موجود ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو سورج کی الٹرا ریز ہیں وہ ڈائریکٹ نہیں پہنچتی، چونکہ اوزون کی تہہ ان کو صاف کر کے جتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، جس مقدار میں ہمیں چاہیے، اوزون کی تہہ کے ذریعے ہمارے تک وہ پہنچتی ہیں۔ لیکن مریخ کے اوپر ایسا کوئی نظام نہیں ہے، حالانکہ مریخ کے اوپر سردی اور گرمی کے موسم بھی موجود ہیں اور آئس شکل میں پانی بھی موجود ہے، لیکن وہاں پر زندگی موجود نہیں ہے۔ کہ اس زمین کے اوپر انسان دوست ماحول اتنا بیلنس کے اندر ہے کہ اگر اس کا تھوڑا سا بھی بیلنس بگڑ جائے تو ہم اس زمین پر زندہ نہیں رہیں گے۔ پہاڑ زمین کو توازن میں رکھتے ہیں، اس کا اصول جو کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، اور 1882 میں کلیرنس دتن وہ پہلے سائنسدان ہیں جنہوں نے آئسوسٹیسی کا تصور دیا۔ پیئر بوگیر نے جو بات 18ویں صدی میں جا کر دریافت کی، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اس کا تذکرہ بیان فرما دیا تھا، اور سورۃ النبا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا، اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 15 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر پہاڑ گاڑ دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر نہ ہلیں، اور نہریں اور راہیں بنا دیں تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ پیئر بوگیر وہ پہلے سائنسدان ہیں جنہوں نے زمین کے اندرونی توازن کی سب سے پہلے سائنسی بنیاد رکھی، اور ایک سائنسدان کارلس لیل وہ جغرافیہ اور زمین کی جیولوجیکل سٹیبلٹی پر کام کرنے والے پہلے سائنسدانوں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے تحقیق کی اور بتایا کہ پہاڑ کس طرح زمین کے اوپر اس کو توازن میں رکھتے ہیں۔ انگلینڈ کے ایک سائنسدان جیورج بیڈل ایرے نے 1800 سینچری میں آئسوسٹیسی تھیوری پیش کی۔ آئسوسٹیسی کیا ہے؟ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ برابر یا دباؤ یا توازن۔ سائنس کے مطابق زمین کے اوپری سطح یعنی کرسٹ نیچے موجود پگھلی ہوئی تہہ مینٹل کے اوپر تیر رہی ہے۔ آئسوسٹیسی کا اصول یہ بتاتا ہے کہ پہاڑ صرف زمین کے اوپر نظر آنے والی اونچائی کا نام نہیں، بلکہ ان کی جڑیں روٹس زمین کے اندر بہت گہرائی تک جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک برف کا ٹکڑا آئس برگ پانی میں تیرتا ہے، اس کا تھوڑا حصہ اوپر اور بڑا حصہ پانی کے اندر ہوتا ہے تاکہ وہ متوازن رہے۔ پہاڑ زمین کی پلیٹوں کو ایک توازن فراہم کرتے ہیں تاکہ زمین کا کرسٹ غیر مستحکم نہ ہو، اور جدید جیولوجی میں ٹیکٹونک پلیٹس کا علم یہ بتاتا ہے کہ استحکام یعنی کہ اسٹیبلٹی پہاڑ زمین کی ٹیکٹونک پلیٹوں کے سنگم پر واقع ہوتی ہے، اور یہ پلیٹوں کی حرکت کے دوران ایک طرح سے میخوں کا کام کرتے ہیں جو زمین کی اوپری سطح کو توازن فراہم کرتے ہیں، جو زمین کی اوپری سطح کو ضرورت سے زیادہ ہلنے یا غیر متوازن ہونے سے بچاتے ہیں۔ اور وزن کا توازن، اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین کی گردش یعنی روٹیشن اور اندرونی دباؤ کی وجہ سے زمین کی سطح پر شدید لرزہ یا تھرتھراہٹ ہوتی۔ پہاڑوں کا وزن اور ان کی گہری جڑیں زمین کے اس حصے کو بوجھ دے کر دبا دیتی ہیں، جس سے زمین کا توازن برقرار رہتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے جو زمین کے توازن کا جو ذکر فرمایا، سائنسدانوں نے پریکٹیکل کرنے کے بعد کس طرح اس تھیوری کو سچ ثابت کیا۔ ناسا کی آفیشیل لائبریری میں مختلف گریوٹی اور ارتھ اسٹرکچر سٹڈیز بتاتی ہیں کہ زمین کے کرسٹ اور مینٹل کے درمیان گریوٹی ایکویلیبریم میں ہوتی ہے، اور ماس ڈسٹریبیوشن کی بدولت زمین کا وزن ہر جگہ پر برابر ہوتا ہے، جو ماڈرن فزکس اور ٹیکٹونک پلیٹس کے ماڈل میں استعمال ہوتا ہے۔ اب اتنی زیادہ وضاحت کرنے کے بعد، اور ماڈرن سائنس نے کبھی بھی قرآن کے کسی مقدمے کو چیلنج نہیں کیا۔ سائنس نے ہمیشہ جس چیز کے بارے میں پریکٹیکل کیا، اگر قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود تھا تو سائنس نے اس کو کبھی غلط ثابت نہیں کیا۔ اللہ کے کلام کی ہر بات میں بہت بڑی حکمتیں چھپی ہیں۔ جو چیزیں سائنسدانوں نے 18ویں صدی 19ویں صدی میں جا کر دریافت کیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 1400 سال پہلے فرمایا تھا۔ جس طرح قرآن پاک میں سورۃ الحجر کی آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
والارض مددناها والقینا فیہا رواسیا وانبتنا فیہا من کل شیء موزون، اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس پر پہاڑ ڈال دیے اور ہر چیز کو ایک متوازن جگہ پر سیٹ کیا۔ موزون کا مطلب کہ مستحکم کیا، متوازن کیا، یعنی بالکل ہر چیز کو ایکوریٹ کر دیا، سٹیبل کر دیا۔ انسان کی زندگی کا جو تسلسل ہے، توازن ہے، اس کی مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القمر کے اندر آیت نمبر 49 کے اندر فرمایا، ان کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک حدود مقدار میں پیدا کیا، ہم نے ہر چیز کو ناپ تول اور حساب سے پیدا کیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم نے زمین بنائی، اس کے ساتھ جتنی بھی چیزیں جڑی ہیں جو زمین کو توازن میں رکھتی ہیں، ہم نے ان کی ایک مقدار مقرر کی تاکہ وہ حد سے نہ بڑھ سکے۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا حضرت انسان کو کہ اگر تم غور کرو گے اللہ کی اس حکمت کو تو تم سمجھ پاؤ گے کہ کس طرح اللہ نے اس زمین کے توازن کو جس طرح بیان کیا ہے، آج سائنسدانوں نے اس کو کس طرح مانا ہے، اور آج کے جیو فزکس اور سیٹلائٹ میئرمنٹ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ پہاڑ زمین کے کرسٹ کو مستحکم کرتے ہیں، زمین کا ماس ڈسٹریبیوشن گریوٹی اور آکسیجن کے ساتھ متوازن رہتا ہے۔ سائنسدان اس بات کو آئسوسٹیسی اور جیو فزکس کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ سائنس میں آئسوسٹیسی وہ اصول ہے جو بتاتا ہے کہ زمین کی لیتھوسفیئر یعنی اوپری سخت پرت یعنی نیچے نرم انٹر ابھرا ہوا میگما پر تیرتی ہے، پہاڑوں کے نیچے روٹس یا جڑیں موجود ہوتی ہیں، یہ سب گریوٹی کے تحت توازن برقرار رکھتے ہیں جس سے زمین کا وزن متوازن رہتا ہے۔